نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ بزرگان محترم، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس عالم رنگ و بو میں ہوئی ہے۔ ایک مشہور شاعر گزرے ہیں جگر مراد آبادی، انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک کلام لکھا ہے، اسی سے میں آج کی اپنی اس مجلس کا آغاز کرتا ہوں۔ وہ لکھ گئے ہیں کہ وہ رسول عربی فخر رسولان سلف، وہ رسول عربی فخر رسولان سلف، ذات اقدس سے ملا جس کی زمانے کو شرف، وہ جس پہ نازل ہوا قرآن سا کامل مصحف، وہ جس پہ نازل ہوا قرآن سا کامل مصحف، جس کے تابع جن و انسان بھی ملائک کی بھی صف، ایک وہی شمع نبوت جو ضیاء بار ہوئی، ایک وہی شمع نبوت جو ضیاء بار ہوئی، ساری تاریک فضا مطلع الانوار ہوئی۔ یعنی دنیا میں جہالت کا اندھیرا تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو وہ جہالت کا اندھیرا ہدایت کی روشنی میں تبدیل ہو گیا۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے اس تعلق سے کہ درفشانی نے تیرے قطروں کو سمندر کر دیا، درفشانی نے تیرے قطروں کو سمندر کر دیا، آنکھوں کو بینا دل کو روشن کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اب کیا کرے، یہ واعظ تو پاکستانی کمیونٹی میں ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو تو شعر سے دلچسپی نہیں، نعت سے، نظم سے، تو کیا کرے۔ بہرحال وہ آگے لکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں پیمبر بھی نبی بھی آئے، ہر زمانے میں پیمبر بھی نبی بھی آئے، مصلح ملی و ملکی بھی رشی بھی آئے، حق کے جوئندہ اور حق کے ولی بھی آئے، حق کے جوئندہ اور حق کے ولی بھی آئے، واقف محرم سر ازلی بھی آئے۔ اور آخری مصرع ہے جو بہت مشہور ہے کہ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر، کہ جس کو قرآن نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
تو اسی کا نقشہ کھینچا ہے شاعر نے کہ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی، آمد سے مراد حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ولادت ہے۔ کتنی ولادت ہے؟ 2 ولادت ہے۔ ایک تو وہی جو میری اور آپ کی اور ہر انسان کی ہوتی ہے کہ ماں کے رحم سے، ماں کے پیٹ سے بچہ دنیا میں آتا ہے، تو یہ پہلی ولادت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دوسری ولادت حضرت فرماتے تھے کہ 40 سال کے بعد ہوئی۔ 40 سال پر آپ کو کیا ملی؟ نبوت جو ہے وہ ملی۔ نبوت و رسالت سے آپ کو سرفراز کیا گیا۔ تو حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ اس کی تعبیر یوں کیا کرتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ولادت ہے۔ جب دوسری ولادت ہوئی، عرب کے کیا حالات تھے، مکہ مکرمہ کے کیا حالات تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے قلیل عرصے میں دنیا میں وہ انقلاب برپا کیا کہ آپ سے پہلے تاریخ میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ملتی، اور نہ آپ کے بعد آج تک کوئی ایسی شخصیت ملتی ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کی صبح تک کوئی آدمی، کوئی ریفارمر ایسا نہیں آ سکتا کہ جو 23 سال کے قلیل عرصے میں انسانوں کی کایا پلٹ دے، خونخوار لوگوں کو رحم دل بنا دے۔ ہم سب جانتے ہیں خون کی ندیاں بات بات میں عرب لوگ وہ بہا دیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب برپا کیا ہے صحابہ کرام کے اندر کہ قرآن کریم اس کی تعبیر 26ویں پارے میں سورہ فتح میں یوں کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ ہے رحماء بینہم، یہ انقلاب پیدا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ آج جو انسانوں میں انسانیت باقی ہے، جو کچھ بھی، وہ صدقہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا۔ کیسے حالات بدلے، اس وقت عرب کے اور مکہ کے کیا حالات تھے، میں آپ کو وہاں تک لے جاتا ہوں، اور وہ سنانے کے بعد وقت رہا تو اخیر میں میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے کہ جسے زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر لوگوں کے درمیان آئے ہیں اور ہدایت کی دعوت دی ہے، تو وہی زمانہ کہ جو اب سے کچھ پہلے تک جس کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا رہا ہے، وہی خیر القرون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ خیر القرون میں حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ یہ میرا زمانہ ہے، اور حضور کو نبوت ملی اس سے پہلے اسی کو کتابوں کے اندر آج بھی مجھے اور آپ کو پڑھیں گے تو ملے گا، اسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اور حدیث میں حضور نے پھر اس کو خیر القرون کہا کہ بہترین زمانہ۔ تو ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے کہ کیا ہمارے اندر اب وہی صفات تو نہیں ہیں جو زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگوں میں تھی۔ حضور نے جو کایا پلٹ کی اور جس پہ ہمیں اور مجھے اور آپ کو عمل کرنا چاہیے تھا، کہیں ہمارے اندر زمانہ جاہلیت والی صفات تو موجود نہیں ہے۔ یہ ہے اصل عبرت پکڑنے کی چیز، سبق لینے کی چیز،
صرف سننا سنانا یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصود یہ ہو کہ کہیں میں اور آپ بھی تو اسی مرض اور بیماری میں مبتلا نہیں ہیں۔ الیاس بھائی، او الیاس بھائی، آج چھلو دروازو بند کر دیو ذرا، ذہن بٹے تہیں جو انہیں، ہاں انہیں بند کری دیو ایک دروازہ۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں ذرا پیچھے سے، مجھے جو اصل بات سنانی ہے۔ مسلمانوں پر جب بہت زیادہ ظلم ہونے لگا مکے کے لوگوں کی طرف سے جو ایمان کی دولت سے محروم تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے، صحابیات سے یہ فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ ہجرت کر لو۔ پہلی ہجرت جو ہوئی ہے وہ حبشہ کی طرف ہوئی ہے، کیا ایتھوپیا کہا جاتا ہے آج کل، تو حبشہ کی طرف ہوئی ہے۔ دوسری ہجرت یہ مدینہ منورہ کی طرف ہوئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ظلم و ستم کی چکی میں تم پیس رہے ہو اور یہ ظالم ظلم سے باز نہیں آ رہے، اللہ کی دنیا، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، آپ ایسا کرو کہ حبشہ چلے جاؤ۔ تو کچھ مسلمان مرد اور عورتیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ اور بھی بہت سے ممالک تھے، حضرت فرما سکتے تھے کہ بھائی فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کا نام ہی لیا۔ تو وہ اس لیے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا رحم دل بادشاہ تھا، انصاف پسند آدمی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ خبر پہنچی تھی کہ یہ جو حبشہ کا بادشاہ ہے بڑا رحم دل ہے، انصاف پسند ہے، اس لیے آقا نے اس کا انتخاب کیا۔ ہم اس بادشاہ کو نجاشی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو اس کا نام نہیں بلکہ لقب ہے۔ اس کا نام کتابوں کے اندر اصحما لکھا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایمان بھی لے آئے تھے، اور یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس کو یہ شرف بھی حاصل رہا ہے کہ ام المومنین ازواج مطہرات میں سے حضور کی ایک پاک بیوی، ان کو جو مہر دیا گیا وہ مہر آقا کی جانب سے اسی نجاشی بادشاہ نے ادا کیا۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو۔ عام طور پر کیا عالم کیا غیر عالم، سب میں یہی مشہور ہے نکاح کو لے کر کہ نکاح میں جب مہر کی باری آتی ہے تو یوں کہا جاتا ہے کہ بھائی مہر فاطمی رکھنا چاہیے، یہی سنت ہے، یہ بھی لفظ بولتے ہیں کہ شادی کے اندر کون سا مہر رکھنا سنت؟ ارے یار کچھ تو بولو، مہر فاطمی، یہی جو ہے وہ مہر رکھنا سنت ہے۔ میں نے کہا نا عالم غیر عالم کیا سب میں، کہ بھائی اسی کو سنت سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ علماء نے اس پر بحث کی ہے، اور انڈیا کے اندر ایک دارالعلوم ہے بہت پرانا، دارالعلوم دیوبند کے بعد جو نئے مدارس وجود میں آئے اسی وقت کچھ عرصے کے بعد، اس میں ایک ہمارا ناندیڑ کا دارالعلوم اشرفیہ ہے، اسی طرح جو ہیں وہ یعنی شروع کے 5 جو مدارس وجود میں آئے اس میں 5 میں سے ایک مراد آباد کے اندر ایک ادارہ ہے، شاہی مدرسہ شاہی مراد آباد۔ علماء حضرات جانتے ہیں وہاں ایک مشہور عالم دین ہے حضرت مولانا مفتی شبیر احمد قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، برما کی جن کی پیدائش ہے، تو وہ بڑے عالم دین ہیں۔ انہوں نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اسی موضوع پر کہ ہم مسلمانوں کے اندر
جو یہ غلط فہمی رواج پا چکی ہے کہ بھائی شادی میں مہر جو رکھا جاتا ہے وہ مہر فاطمی ہی سنت ہے، یہ 100% صحیح نہیں ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور عام ازواج مطہرات، ان کا جو مہر رکھا گیا دیا گیا وہ وہی مہر فاطمی بنتا ہے، لیکن اس میں 3 درجے رکھے ہیں، اور 3 درجے رکھے وہ انسانوں کی رعایت کرتے ہوئے رکھے گئے ہیں، اس لیے کہ سب کی مالی حالت یکساں نہیں ہوتی۔ 3 کیٹیگریز ہوتی ہے لوگوں کی مال کے اعتبار سے۔ نمبر 1، دہاڑی والے لوگ کہ روزانہ کمایا اور روزانہ کھایا، کوئی کام ملا روزانہ بیچارے صبح نکل پڑتے ہیں، کام ملا اور کھایا۔ جیسے یہاں میں نے سنا کہ ہمارے قریب جو وکس ہے تو وہاں بھی کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی لے جاؤ آپ ان کو کام میں، تو یہ دہاڑی لوگ، اب وہ بھی تو نکاح کریں گے، انسانی ضرورت ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ بھائی وہ نکاح نہیں کریں گے، وہ بھی نکاح کریں گے۔ اور اگر ان کے لیے سنت یہ قرار دے دیا جائے کہ بھائی مہر فاطمی وہ مہر اپنی بیوی کو ادا کرنا آپ کے لیے سنت ہے اور آپ یہ مہر ادا کرو، بیچارہ روزانہ کام کرتا ہے، روزانہ کماتا ہے، روزانہ کھاتا ہے، اتنے پیسے کہاں سے جوڑے گا؟ مہر فاطمی اچھا خاصا مہر جو ہے وہ بنتا ہے، اچھی خاصی رقم بنتی ہے۔ اس لیے حضور کا ایک نکاح ہوا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حضور نے سب سے کم مہر ان کا رکھا ہے، بہت کم، کہ جو یہ دہاڑی والے جو روزانہ کے بیس پر کام کرتے ہیں، فرمایا ان کا نکاح ہو ان کے لیے یہ مہر جو آقا نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تجویز کیا، یہ دینا سنت ہے۔ یہ لکھا ہے اس میں، انہوں نے ثابت کیا ہے۔ اور جو مڈل کلاس طبقہ ہے، فرمایا ان کے لیے شادی میں مہر دینا، مہر فاطمی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ سنت ہے۔ مہر فاطمی بنتا ہے 1532 گرام چاندی، اور تولہ میں 131 تولہ چاندی، یہ جو ہے کم و بیش کچھ ہے، یہ مہر فاطمی بنتا ہے، اس کی جو رقم ہو۔ تیسرا مہر حضرت نے لکھا کہ جو مالدار ہے، اس پہ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی شخصیت سے تقریباً یہاں پر موجود سبھی حضرات واقف ہوں گے، اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو ایک زمانے کے بعد عمدہ رائٹر، مصنف، مؤلف، بڑے عالم دین، ندوۃ العلماء سے جن کا تعلق تھا، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت سے منسلک ہوئے ہیں، اور ان کی بیٹی کا نکاح ہوا۔ حضرت بھی مالدار تھے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی مالی اعتبار سے اچھی پوزیشن میں تھے، اور جہاں ان کی بیٹی کا نکاح ہوا وہ خاندان مالی اعتبار سے اپنا ایک درجہ رکھتا تھا، بہت مالدار خاندان میں ان کی شادی ہوئی۔ حضرت تھانوی کو بھی مدعو کیا گیا، دعوت دی گئی، لیکن حضرت تھانوی کسی وجہ سے اس میں حاضر نہیں ہو سکے۔ جب حاضری ہوتی ہے نکاح کے بعد، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکیم الامت حضرت والا تھانوی کی خدمت میں، تو حضرت پوچھتے ہیں کہ بھائی شادی آسانی سے نمٹ گئی؟ تو کہا کہ جی حضرت۔ فرمایا کہ میاں بتاؤ مہر کیا رکھا؟ حضرت تھانوی کو پتہ تھا کہ بڑے مالدار گھرانے میں نکاح ہو رہا تھا، تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ حضرت وہی مہر جو سنت ہے، مہر فاطمی، وہ رکھا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ نے اپنی بیٹی کا حق مارا ہے۔ اتنے مالدار گھرانے میں اس کا نکاح ہوا،
اس کا مہر تو وہ ہونا چاہیے تھا جو ازواج مطہرات اور ام المومنین میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور وہ مہر کس نے ادا کیا تھا؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ وہ مہر جو ہے وہ ادا کیا تھا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ ایمان لے آئے ہیں بعد میں، جو حضور نے غائبانہ نماز جنازہ 2 صحابہ کی پڑھی ہے، اور امام شافعی کا جو مذہب ہے ان میں ایک غائبانہ نماز جنازہ اسی نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی گئی ہے، اور دوسرے صحابی کا نام کتابوں میں معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔ یہ 2 صحابی حضرات صحابہ کی صف میں صحابہ کرام کی ایسے ہیں جن کی نماز جنازہ کسی خاص وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ ادا کی ہے کہ جنازہ سامنے نہیں ہے۔ خیر وہ پھر ایک علمی بحث ہے، امام ابو حنیفہ کا کچھ اور مسلک ہے، امام شافعی کا کچھ اور مسلک ہے۔ بہرحال تو حضرت نجاشی چونکہ بادشاہ تھے، مالدار آدمی تھے، تو انہوں نے اپنے اعتبار سے ان کو مہر دیا ہے، اور مہر فاطمی سے 3 گنا زیادہ مہر بنتا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ تو مہر یہ عورت کا حق ہے، اور مہر کیوں دیا جاتا ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے مرد اور عورت میں علیحدگی ہو گئی، جدائی ہو گئی، طلاق ہو گئی، اور عورت کے پاس کچھ مال نہیں ہے، تو یہی مہر یہ عورت کا حق ہے۔ عورت یہ مہر اپنا باقی رکھتی ہے عام طور پر، اگر جدائی ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، طلاق ہو گئی، جب تک اس کا کوئی دوسرا انتظام کمائی کا، آمدنی کا، انکم کا نہ ہو جائے، شریعت یہ چاہتی ہے اس مہر کی رقم سے وہ اپنا گزران چلاتی رہے۔ اور ہمارے یہاں تو یہ بات تو تصور میں ہوتی ہی نہیں ہے، اور بعض مرتبہ تو بہت کم مہر رکھا جاتا ہے۔ وقت ہو گیا ہے، آخری بات ادھوری رہ گئی، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں آخری بات سنا دوں۔ چنارواڑ مسجد ہے راندیر میں، وہاں پر دارالعلوم اشرفیہ اور جامعہ حسینیہ اس کا جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے اور طلبہ بخاری شریف کا ختم کرتے ہیں، وہ اسی مسجد میں کرتے ہیں۔ میرا بھی اسی مسجد میں ہوا تھا، میں بھی راندیر سے پڑھا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجات حضرت کو جو ہیں وہ نصیب فرمائے۔ تو اسی مسجد کا واقعہ ہے۔ عام طور پر جلسے میں آپ جانتے ہیں نکاح بھی ہوتا ہے، تو نکاح تھا ایک، حضرت نے مہر دیکھا 131 روپے۔ کتنے لکھے تھے؟ 131 انڈین روپیز۔ تو حضرت نے جب پڑھا تو دولہے کے منہ پہ مارا وہ پیپر کو، اور کہا کم بخت اتنے میں تو بکری نہیں آتی، تو عورت لینے چلا ہے۔ کیا فرمایا کہ کم بخت اتنے میں تو بکری نہیں آتی اور تو عورت لینے چلا ہے، اتنا کم مہر ہوتا ہے؟ یہ تو عورت کا انسلٹ ہے، اس کی بے عزتی ہے۔ اب گھر والے کیسے راضی ہو جاتے وہی پتہ نہیں۔ اچھا وہ دہاڑی والا ہوتا کم تو بات اور تھی، نہیں، یہ یعنی اچھی حالت تھی ایک اعتبار سے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اتنا مہر۔ دوسری بات یاد رکھو، بعض قوموں میں آج بھی رواج ہے کہ دکھانے کے لیے کہ جب نکاح کی مجلس ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ اچھا انہوں نے اتنا زیادہ مہر رکھا، تو مہر بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ نیت پہلے سے ہوتی ہے کہ دینے بینے کا کچھ نہیں، یا یہ کہ دیا تو تھوڑا بہت، لیکن دکھانے کے لیے۔ یہ مولانا بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیجئے، حدیث کا مفہوم ہے، آقا نے فرمایا جو مرد عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس میں جو مہر تجویز کرتا ہے، اور اس وقت اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے جو مہر تجویز کیا ہے مجھے اتنا دینا نہیں ہے، جب جب وہ عورت سے ملاقات کرے گا یہ زنا کر رہا ہے۔
جو کچھ کہا سنا گیا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قابل عمل باتوں پر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ایک اعلان سن لیں، انشاءاللہ یہ جو منڈے آ رہا ہے پیر، تو دارالاحسان باڈولی اس کے شیخ الحدیث اور جامعہ ڈابیل کے استاد حدیث جو ہماری مسجد میں بھی ایک رمضان گزار چکے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب باڈولی دامت برکاتہم العالیہ، انشاءاللہ ان کا آنے والے منڈے اور پیر کو ہماری اس مسجد کے اندر اردو زبان میں عشاء کے بعد بیان ہوگا۔ تو آپ سبھی حضرات سے گزارش ہیں کہ اس دعوت کو آگے بھی چلائے، خود بھی شریک ہوں، اوروں کو بھی لے کر آئے۔